اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند کیا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے محمد آل محمد علیہ السلام کو سب سے پہلے خلق کیا اور ان کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا اور اپنے دین کو کامل کیا۔ اس وقت اعلان ولایت ہو گیا۔ اپنی کتاب یعنی قرآن میں پروردگار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہہ رہا ہے، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا، یعنی کہ امامت کا اعلان۔ امر امامت کا تعلق جو ہے وہ دین کے تمام ہونا، یعنی دین کو کامل کرتا ہے۔ رسول اللہ نے جب تک کہ اعلان ولایت نہیں کر لیا تب تک رسول اللہ اس دنیا سے نہیں گئے۔ امامت ایک ایسا جوہر ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و خلت کے بعد عطا کیا۔ امامت نبوت و خلت کے بعد کا تیسرا درجہ ہے۔ وہ فضیلت ہے کہ اس سے ان کو شرف عنایت کیا اور اسی سے ان کے ذکر کو محکم بھی کیا ہے۔ یہ امامت رسول اللہ کے بعد رسول اللہ نے متعدد بار حدیث بیان کی ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ 12 جانشین ہوں گے۔ بہت سی احادیث میں رسول اللہ نے 12 اماموں کے نام، ان کے صفات، ان کے لقب، ان کی کنیت سے وضاحت کی ہے۔ تو امامت جو ہے وہ قیامت تک اولاد علی علیہ السلام میں محصور ہے اور مخصوص ہے، کیونکہ رسول اللہ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ یہ امامت کا مقام انبیاء اور میراث اوصیہ ہے۔ انبیاء کا مقام ہے، یہ اوصیہ کی میراث ہے۔ امامت جو ہے وہ خلافت یعنی خلافت الہی، یعنی اللہ کی خلافت، خلافت رسول ہے۔ امام مقام امیر المومنین علیہ السلام اور میراث حسن و حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی امام جو ہوتا ہے تو خاندانی لحاظ سے قریشی ہوتا ہے، ہاشمی الاصل ہوتا ہے، اطرت رسول ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہوتا ہے، اشراف کے لیے مایہ شرافت ہے، عبد مناف کی شاخ ہوتا ہے، علم میں نامی ہوتا ہے، حلم میں کامل ہوتا ہے۔ امامت یعنی امام ایک ایسا عالم ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بہت مقدس، طہارت، زہد، علم و عبادت کا منبع اور سرچشمہ ہوتا ہے۔ امام دعوت رسول سے مخصوص ہوتا ہے، نسل بطول کا پاک و پاکیزہ فرد ہوتا ہے۔ ان کے نسب میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، حسب میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی امام حامل بار امامت اور عالم علم سیاست، واجب الاطاعت، قائم بامر اللہ ہے۔
خیر خواہ عباد اور دین خدا کا محافظ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام اللہ کی طرف سے توفیق یافتہ ہوتے ہیں۔ خداوند عالم انہیں اپنے علم مخزون اور حکمت سے بہت زیادہ حصہ عطا کرتا ہے۔ ان کا علم زمانے کے تمام علماء سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کچھ ہم جاننے کہ کس طرح سے ہمارے امام کی ولادت ہوئی۔ ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی جناب حکیمہ خاتون تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب خضران یعنی جناب نویں امام کی والدہ گرامی کہ ولادت کا وقت جب ان کے آیا تو جناب حکیمہ کہتی میرے بھائی امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے خضران کے کمرے میں داخل کیا اور ہمارے ساتھ ایک دائی، ہم تینوں کو ایک کمرے میں بند کر کے دروازہ بند کر دیا باہر سے، اور جب آدھی رات ہو گئی تو اچانک چراغ بجھ گیا۔ ہمیں اس کا بجھنے کا بہت افسوس ہوا۔ جیسے ہی وہ بجھا اسی وقت نویں امام پیدا ہوئے۔ ان کی وجہ سے ایسا نور چمکا جس سے پورا حجرہ روشن ہو گیا۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا خدا نے تجھے چراغ سے بے نیاز کر دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو امام رضا علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی خوبصورتی کو دیکھا، پھر اسے جھولے میں انہیں لٹا دیا اور جناب حکیمہ سے کہا کہ تم اس کے جھولے کے پاس ہی رہنا۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ جس وقت جناب محمد تقی علیہ السلام کو تیسرا دن ہوا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، انہوں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ اس کے بعد ہمارے امام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنے چھوٹے بچے کی زبان سے جب کلمہ شہادت سنا تو گھبرا گئی، آئیں اپنے بھائی کے پاس، کہا بھیا میں نے ان سے عجیب بات دیکھی۔ امام نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے فصیح عربی میں کلمہ شہادت پڑھا۔ امام مسکرائے۔ امام نے کہا ان قریب تم اس کے بہت سے اور عجائبات دیکھو گے۔ تو امام کی ولادت کی بشارت، کیونکہ ہمارے 8ویں امام کافی عمر ہو گئی تھی اور امام کے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہوا تھا، تو لوگ بڑے شک میں تھے کہ 8ویں امام کے اولاد نہیں ہیں، تو ان کے بعد خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، کون ہوگا قائم مقام، کون ہوگا امام؟ تو ایک یزید بن سلید زیدی، یہ بہت لمبی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ہماری ملاقات 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو امام نے فرمایا کہ یزید بن سلید زیدی سے کہ اس سال حکومت ہے نا مجھے گرفتار کرے گی اور امر امامت کا وارث میرا بیٹا علی ہوگا، جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور علی زین العابدین علیہ السلام کا ہم نام ہے۔ اللہ نے اسے امیر المومنین کا فہم، علم، دین کی مددگاری وراثت میں عطا کی ہے اور اسے امام زین العابدین علیہ السلام جیسی تکالیف اور صبر کا وارث بنایا ہے، اور میرا بیٹا علی رضا ہارون کی مدت کے 4 سال بعد کھل کر امامت کا دعویٰ کرے گا۔ اور پھر امام کہتے ہیں یزید میرے بعد جب تم علی رضا علیہ السلام کے ساتھ اس مقام سے گزرو تو میری طرف سے انہیں بشارت دینا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک امین، باوثوق اور بابرکت فرزند عطا کرے گا، اور جب تم انہیں یہ خوشخبری سناؤ گے تو وہ تمہیں میری
اور یہ جو تمہاری ہم دونوں کی ملاقات کے بارے میں واقعہ وہ خود بتائیں گے، اور تم ان سے یہ کہنا کہ آپ کے والد نے کہا تھا کہ آپ کا یہ فرزند اس کنیز سے پیدا ہوگا جس کا خاندانی تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے ہوگا، اور میری طرف سے تم اپنی زوجہ کو سلام پہنچانا۔ یزید بن سلید کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب میری ملاقات امام رضا علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے خود مجھ سے کہا، عمرہ کے متعلق کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ کہتے ہیں مولا آپ پر قربان جاؤں، دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ میں عمرہ کروں، کیا کروں مولا، زیادہ راہ نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں جب میں تم سے کہہ رہا ہوں تو میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ تو ہم لوگ امام کے ساتھ سفر پہ چلے گئے، اتفاق سے وہی جگہ پر پہنچے جہاں پر میری ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ جب اس جگہ پہنچے تو امام خود کہہ رہے ہیں یزید یہاں تم نے اپنے چچاؤں اور ہمسایوں سے کئی بار ملاقات کی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں مولا، میں نے ان کے سامنے ان کے والد کے فرمان کو دہرایا۔ تو امام نے پیغام سنا کہ ابھی وہ کنیز مجھے ملی نہیں ہے، جب خدا وہ کنیز دے گا مجھے میں اپنے والد کا سلام ضرور اس کو پہنچاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں یزید ہم مکہ گئے، عمرہ کے سارے فرائض انجام دیے۔ اسی سال امام نے کنیز خریدی جس کی پیشن گوئی ہمارے ساتویں امام نے کی تھی۔ پھر اس کنیز کے بطن سے ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو جب ولادت ہوئی امام کی نا، تو جو امام کے رشتہ دار تھے انہوں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام بے اولاد ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے ان کی میراث ہم کو ملے گی۔ یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور یہاں ان لوگوں نے میراث کے اس میں یعنی دنیا کے لیے، دنیا کی جائیداد کے لیے انہوں نے امام سے بلا وجہ عداوت شروع کر دی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے جو تھے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ تم بلا وجہ اس سے دشمنی کر رہے ہو، اس سے دشمنی کیوں کر رہے ہو، جبکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظروں میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ یعنی یہاں پر یہ چیز کی اہمیت تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ امام ہیں اور امام زمانہ ہیں، اور یہ یعنی آٹھویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی محفل میں وہ اپنے آپ کی یعنی امام کے اتنے قریب بیٹھتے تھے کہ میں نہیں قریب بیٹھ سکتا تھا، یعنی کہ بھائی تھے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے، چھٹے امام کے بیٹے جو کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی کے بازو میں میں اتنا قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا جتنا ان کا بیٹا امام علی رضا علیہ السلام ان کے پاس بیٹھتا تھا، نہیں وہ اتنے قریب تھے۔ تو دیکھیں آج ہم دنیا میں کہ انسان پہچان رہا ہے، حق کو جان رہا ہے، مگر اس میں دنیا کی اتنی لالچ ہے کہ اگر وہ اس لالچ کی بنا پر وہ لالچ میں کہ مجھے ان کی چیزیں مجھے ملیں گی تو بہت خوش رہتے ہیں کہ چلو ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ان کو اللہ اولاد دے دیتا ہے تو اب جو ہے تو ان کی دنیا ہاتھ سے چلی گئی تو یہ پھر کچھ بھی کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو حق کو انسان جو ہے قبول نہیں کرتا ہے لالچ کی بنا پر، اس لیے اسلام نے روحانی بیماریوں سے دور رہنے کی بہت دعوت دی ہے، اور ہمارے اماموں نے ہم کو ایک سے ایک حدیثوں کے ذریعے نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ یہ روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بغض، یہ حسد، یہ کینہ، یہ لالچ، یہ عجب، تکبر، یہ ساری چیزیں ہم کو صرف اور صرف گمراہی کے گڑھے میں گرائیں گی۔
نہ کہ ہم کو بلندی تک لے جائیں گے۔ اگر ہم ان سے دور رہیں گے تو یقیناً ہم اپنے امام کے سچے چاہنے والے بنیں گے۔ تو آئیے ہم اس ولادت کی خوشی میں کہ امام کی ولادت سے نور کی شعاعیں آئیں، اللہ اس نورانی ماحول میں ہم کو بھی اسی میں رکھے، اس نور کے سائے میں ہم کو رکھے۔ الحمدللہ آج اس نور کی کڑی ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، ہم ان کی خدمت میں ولادت کی تہنیت پیش کرتے ہیں اور امام کے جلد از جلد ظہور کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔